السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی آیت نمبر ہماری 11 سورۃ یونس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی سبحانک اللہم، یہ ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ پچھلے سبق کی آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی بڑی خوبصورت سی آیت ہے کہ جنت میں جنتی کیا کریں گے، ان کی پکار اللہ تعالیٰ کی پاکی ہو بیان کرنا ہوگا اور ان کی دعا ان میں سلام ہوگی، اور ان کی آخری پکار تمام تعریفیں اللہ کے لیے یعنی الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت اللہ کی حمد و ثنا میں، اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہر وقت رطب اللسان رہیں گے، ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی حمد و ثنا سے تر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے۔ آپ کا سانس آٹو ہے نا، اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، جس طرح سانس الہام ہو رہا ہے، جیسے سانس چل رہا ہے، ایسے ان کی زبانوں پر آٹومیٹیکلی تسبیح اور تحمید چلے گی۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہے آج کی آیت میں وَلَوْ، اور اگر يُعَجِّلُ اللَّهُ، جلدی کرتا اللہ، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، شر، برائی میں، برائی پہنچانے میں، لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح، استعجال ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح، بالخیر، بھلائی کو، لقضی، یقیناً پوری کر دی جاتی، الیہم، ان کی طرف، آجالوہم، ان کی مدت، فنذر الذین، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لا یرجون، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سب سرگرداں پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ طلب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ یقیناً ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں، لا یرجون لقاءنا، جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کیا پتہ چلتا ہے؟ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ لَقُضِيَ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَالُهُمْ، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اسی طرح وہ شر کے طلب کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اللہ کے پیغمبروں سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے انسان کہتے ہیں، اس ٹائم جو انسان تھا وہ کیا کہتا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ۔ آپ نے
سورۃ یونس سے پہلے جتنی صورتیں مکی صورتیں پڑھی ہیں جگہ جگہ پر ایسے ہی تھا کہ جو لے کر آنا ہے لے آ۔ یہ لاک کر دے تاکہ شور کی آواز نہ آئے۔ اچھا جی، جس طرح تم ہمیں ڈراتے ہو، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لے کر تو آؤ، لے بھی آؤ، کہتے ہی ہو لاتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ فوری نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہ زبان سے تو ہلاکت انسان مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں۔ ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ زبان سے صرف یہ غصے میں آ کے کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دو چار کرنا شروع کر دیں، ادھر کسی نے بد دعا مانگی یا بد دعا کی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ادھر ہم نے پورا کر دیا تو ہونا کیا تھا؟ تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہم کنار ہو جایا کرتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے بال اور ماتحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما دے، تو پھر تمہاری بد دعا کے مطابق کہ تمہارے ساتھ معاملہ ایسا ہو جائے۔ تو لہٰذا غصے کے وقت میں بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ تو کہا کہ ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کے یقین نہیں ہے ان کے حال پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ وَإِذَا، اور جب، مَسَّ الْإِنسَانُ، پہنچتی ہے انسان کو، مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، پہنچتی ہے انسان کو، ضر تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے، او یا قاعدا، بیٹھے ہوئے، او یا قائما، کھڑے ہوئے، فلما، پھر جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس سے، ضرہ، اس کی تکلیف، مرہ، تو یوں گزر جاتا ہے، کأن لم یدعونا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر مسہ، اس تکلیف کی طرف، مسہ جو پہنچتی تھی اسے، کذالک، اسی طرح، زین، مزین کر دیے گئے، للمسرفین، تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ ما کانوا یعملون، جو تھے وہ سب عمل کرتے، یعملون، عمل کرتے۔ با محاورہ اس آیت کا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب انسان کو کوئی پہنچتی ہے تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، کیسے؟ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم، یعنی اس کے سچویشن دیکھنے والی ہوتی ہے، آپ خود اپنی طرف دیکھ لیں آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم اس کی تکلیف اسے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح ہم خوش نما بنا کر، ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوش نما بنا دیا گیا ہے،
اور یہاں دیکھیے کہ انسان ہمیں کیسے پکارتا ہے جب انسان دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسان کی اکثریت کا شیوہ ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت خوب اللہ اللہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت دور کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور تضرع یعنی گڑ گڑانا سب کچھ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں جس مصیبت میں مبتلا کیا تھا تو اس سے اللہ تعالیٰ جب نجات دے دیتا ہے اس پر اللہ کا شکر کرنے کی بھی توفیق انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس طرح غافل ہو جاتا ہے دعاؤں سے، اور اس طرح غافل ہو جاتا ہے ذکر و اذکار سے اور توبہ استغفار سے، سمجھتا ہے جیسے مجھے کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تزیین عمل یعنی بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ دور کرتا ہے وہ تکلیف دکھوں کو کہ یہ اب کیا کرتا ہے، اور یہ عمل لاپرواہی والا اس کے لیے بڑا خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، انسان کے اس نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ بہرحال جیسے قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں فرمایا بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، لیکن اس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ جہاں یہ معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے دعا سے اعراض، جو پیچھے آیت میں ہم اسی اور آیت میں پڑھ رہے ہیں، دعا سے اعراض، شکر الہی سے غفلت، اور شہوات اور خواہشات کے ساتھ باقی دنیا داری میں بے غافل ہو جانا، دنیا داری میں مگن ہو جانا، یعنی خواہشات اور شہوات کے پیچھے لگ کے دعاؤں سے اعراض کر لینا، شکر الہی سے اعراض کر لینا، اور اپنی دنیا میں مگن ہو جانا۔ تو یہ والا کام اللہ کہتے ہیں زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ، حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، خوبصورت بنا دیا۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، اہلکنا القرون، ہم نے ہلاک کر دیا ان امتوں کو، قرون کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لما، جب، ظلمون، سب نے ظلم کیا، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وما، اور نہ، کانوا، وہ سب ہوئے، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لاتے، کذالک، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم سزا دیتے ہیں تمام مجرم قوم کو۔ باب محاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے بہت سے تم سے پہلے گروہوں کو، قرون کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کم تھے کہ ایمان لے آتے، یعنی وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے، ہلاک بھی اسی لیے کیا تھا کہ ایمان لانے کی امید ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں، یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو، جیسے تم سے پہلے امتیں ہلاک ہو گئیں۔ اور اس کے بعد ہے، اسی طرح ہم مجرموں کو کیا کیا کرتے ہیں، سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم، پھر، جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیفا، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھ لیں
کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، انہیں ہلاک کر کے ان کے بعد تمہیں جانشین بنا دیا، تمہیں بٹھا دیا، اب تمہارا امتحان شروع ہے۔ خلائفہ جو ہے نا، خلائفہ خلیفہ کی جمع ہے، خلیفۃ ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گزشتہ امتوں کا جانشین یا ایک دوسرے کا جانشین۔ اب اس کے بعد ہے وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لقاءنا تی لے آ بقرآن کسی اور قرآن کو، غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدلو یا بدل دے اس کو، قل کہہ دیجئے ما یکون لی نہیں ہے لائق میرے لیے، کے ابدلہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی اپنے نفس کی طرف سے، ان اگر اتبعو میں پیروی نہیں میں پیروی کر، ان کا معنی یہاں پر کریں گے نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم بڑے عظیم دن۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، یا اس میں کچھ ترمیم کرو، یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی چینج کروں، کوئی ترمیم کروں، کوئی تبدیلی کروں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے، میں اسی کا کیا کروں گا، اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر رکھتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے ان ابدلہ من تلقاء نفسی، جنہیں قرآن پاک، جنہیں ہمارے پاس آنے کے یقین نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجیے، تو اس سے کہے کہ میں تو اپنے پاس سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اچھا یہاں دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن کی جگہ قرآن ہی دوسرا لائیں، وہ کیا کہتے ہیں، یا پھر اس میں ہماری حسب خواہش جو ہم چاہتے ہیں ویسے آپ اس میں تبدیلی کر دیں۔ تو آپ فرمائیے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، مجھ سے دونوں باتیں ہونا ممکن نہیں ہے، میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بڑے دن کا عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی کمی بیشی کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، سارا معاملہ یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یوم جو ایسا کرے گا وہ یوم عظیم کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے بعد ہے قل کہہ دیجئے، قل لو اگر، کہہ دیجئے اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، ما تلوتہ نہ میں نے تلاوت کرتا اس کی، علیکم تم پر، ولا اور نہ ادراکم وہ اللہ اطلاع دیتا تمہیں بھی اس کی، فقد تو یقیناً لبثت تو میں رہ چکا ہوں، فیکم تم میں، عمرا من قبلہ ایک عمر اس سے قبل، افلا تعقلون کیا تم نہیں عقل کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تمہیں وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں۔ کتنے سال رہے تھے اس سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے 40 سال، میں ایک بڑا حصہ عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ
اللہ کے سپرد ہے۔ وہ چاہتا تو میں نہ انہیں پڑھ کر سناتا، نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہوتی۔ بعض نے ولا ادراکم بہی کے معنی کیے ہیں ما اعلمکم بہی علی لسانی، کہ وہ تمہیں میری زبانی اس قرآن کی کے متعلق کچھ بھی نہ بتاتا۔ بہرحال اگر تم بھی جانتے ہو کہ دعوی نبوت سے قبل 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا میں نے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہے؟ اسی طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی قائل ہو۔ کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افطرا باندھوں، جھوٹ باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ قرآن ہے، نہ میں نے کسی سے سنا، نہ میں نے کسی سے سیکھا، اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ میں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا سچا کلام ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ، پھر کون بڑا ظالم ہے، مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اس شخص سے جس نے باندھا علی اللہ، اللہ پر کذباً جھوٹ، او یا کذب، اس نے جھٹلایا بھی آیاتی، اس کی آیات کو، انہ بے شک وہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے مجرم۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں سے ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، تو کون شخص ظالم ہو سکتا اس شخص سے زیادہ، یعنی اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلانا بتلائے، جھوٹا بتائے، او کذبہ بآیاتی، یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے، انہ لا یفلح المجرم، جو ایسا کرے گا وہ مجرم ہوگا۔ بے شک یقیناً ایسے مجرموں کی فلاح نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر یہ میں نے سب کچھ خود سے بنایا، جیسے آپ لوگ یہ کہتے تھے، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ تو ظالموں کی، مجرموں کی یقیناً اس دن کامیابی نہیں ہوگی۔ آگے ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی، ما لا، جو نہ یضرہم، نقصان پہنچاتی ہیں انہیں، ولا ینفعہم، اور نہ وہ نفع دیتی ہیں انہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ ہیں، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، قل، کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم، اس کی جو وہ نہیں جانتا، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا، اور نہ، فی الارض، زمین میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، عما، اس سے، یشرکون، جو وہ شریک بناتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، ان لوگوں کے شرک سے۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے، نہ کہ بالکلیہ اللہ کی عبادت ترک کر کے، کیونکہ مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی کرتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جن کی وہ اللہ کے
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ان کو کوئی نفع نقصان، نہ وہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو، جو کہ ان کے معبود نفع نقصان پر قادر ہی نہیں ہے۔ اچھے کام پر ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی تعریف ہونی چاہیے، انہیں شاباش ملنی چاہیے، اس کا بہترین بدلہ ملنا چاہیے۔ تو ان کے معبودوں کے پاس تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اچھے کام پر ان کا کوئی بدلہ ہی دے سکے، اور برے کام پر یقیناً سزا ہونی چاہیے، پنش ہونی چاہیے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ ان کے معبودوں کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ ایسا کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوگی اللہ کے ہاں، یہ کہتے ہیں یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے، ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ یعنی مشرکین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع ضرر میں مستقل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ یا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اب ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، مطلب یہ تھا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو کیا اللہ کو ایسی چیزیں جن کا اللہ کو پتہ نہیں ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، آسمان میں زمین میں جن باتوں کا اللہ کو نہیں پتہ، ان سے پوچھو کیا تم اللہ کو اس کے بارے میں بتاتے ہو؟ اللہ کو ایسی خبریں تم دیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پوری کائنات کا علم ہے۔ یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد کرنا ہے، ورنہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح کی قوم سے پہلے تمام لوگ اسی توحید پر ہی قائم رہے تھے۔ قوم نوح نے اختلاف کر کے شرک شروع کیا، لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ سارے وہی کچھ، بلکہ وہ اللہ کو بھی ساتھ سمجھتے تھے۔ شرک نوح کی قوم سے سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ شرک سے پاک ہے۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا مگر امت واحدہ، ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، ایک ہی امت، فاختلطوا، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، ولولا، اگر نہ ہوتی، کلمات وہ بات سبقت جو طے ہو چکی ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، فیما، اس میں، فی یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے یہ سارے ایک ہی امت تھے، اختلاف کی وجہ سے یہ لوگ مختلف ہو گئے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا تو یہ لوگ اختلاف نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر یہ مہر لگانی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا ان کے بارے میں، یہ اختلاف کرنا شروع ہو گئے، اور اس کو پورا کرتے ہوئے تو اب کیا ہوا؟ کچھ لوگ شرک کی طرف آ گئے، کچھ لوگ توحید کی طرف آ گئے، راہیں سب کی مختلف ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے دو راستے دیے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ آج آپ شرک کے راستے کو تو پہچان لیتے ہیں، پہچانتے ہیں، یقیناً پہچانتے ہیں، اور شرک کے راستے کو پہچاننے کے باوجود اگر آپ شرک کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑ رہا۔ وَيَقُولُونَ،
اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ اس پر آیا کوئی نشانی من ربی آیاتم من ربی اپنے رب کی طرف اس کے رب کی طرف سے فقل تو آپ کہہ دیجئے انما الغیب بے شک صرف غیب للہ اللہ کے لیے ہے فانتظروا بس تم انتظار کرو انی بے شک میں معکم من المنتظرین تمہارے ساتھ سب انتظار کرنے والوں میں سے ہوں با محاورہ ترجمہ ہے کہ یہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے تم بھی انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کب کا کر چکا ہوتا لیکن اللہ کا فیصلہ تھا حجت پوری کرنے کے لیے حجت پوری کیے بغیر اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا یعنی یوں سمجھے کہ رنگے ہاتھوں پکڑے بغیر اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا تو وہ جو اللہ کا ایک مقررہ وعدہ ہے کہ اس پر اللہ نے کس کو کیسے سزا دینی ہے تو وہ پھر لوگ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ انہیں سزا دیتا ہے اور اس آیت میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی بڑا معجزہ کوئی بڑی نشانی کوئی واضح معجزہ ہونا چاہیے جیسے قوم ثمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا تھا وہ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اس قسم کا کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلایا جائے ہمیں یعنی ہمارے سامنے صفا پہاڑی سونے کی بن جائے پتہ چلے گا جی واقعی نبی ہے یا پھر مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے نہریں باغات اور ہریالی ہونی چاہیے پتہ چلے جی واقعی تو یہ معجزہ لانا نشانی لانا واضح معجزہ یا بہت بڑا معجزہ لانا قوم ثمود کی طرح یا باقی جو انبیاء کی قومیں آئی ہیں ان کی طرح جو انبیاء ان کے لیے لے کر آئے تھے صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا یا مکے کی وادیوں کو نہریں اور باغات بنانا یہ میری بس میں نہیں ہے تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ جس کے ساتھ کرنا ہوگا کر لے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سورۃ حشر کی کوشچن کیا تھا اچھا سورۃ الحشر کرتے ہیں اب نا ایک بات ہے کہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دے گے ہدایت بندے کے بس میں دے گی اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے لیکن بندہ نہیں کچھ کر سکتا بندے کا کام صرف بات کرنا ہوتا تو لوگوں کا ہدایت ہے مشرک کبھی بھی بہو نہیں لانی چاہیے جس کے اندر لوگ کہتے ہیں ہم ان کو اپنا کر لیں گے نہیں ہوتے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کی طرف کا پتہ ہوتی کہ جادو پورا کرتے ہیں دھاگے تویز ڈالتے ہیں کرتے ہیں گلے میں دھاگے لٹکا لیتے ہیں ایسے لوگوں کے ضرور سے آپ کو کبھی رشتہ نہیں لینا نہ چلے دینا اور چیز ہے کیونکہ لڑکی نے جا کے اپنا یقین اپنا ایمان اپنا سارا کچھ کرنا ہوتا ہے باقی لینا نہیں چاہیے آپ کے گھر کے اندر شرک آ جائے گا کیونکہ لڑکیاں جو جیسے ہو نا کہتے ہیں ایک عورت کی لڑکی کی تربیت دو گھروں کی دو خاندانوں کی تربیت اب سپوز میں اگر توحید پرست ہوں تو میں مشرکوں کے گھر میں میری شادی بھی اللہ نہ کرے اگر ہو جاتی تو